دل کہتا ہے ایک کام کریں، چل زندگی صحابہ کے نام کریں۔ دل کہتا ہے ایک کام کریں۔ محترم دوستو، ایس ایم میڈیا کا انتہائی مشکور ہوں کہ اس نے یہ لمحات اور یہ موقع ہمیں فراہم کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں دعا گزار ہوں، دعا جو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کو بھی ترقی عطا فرمائے اور ہمارے دوست ہر دل عزیز شخصیت پروفیسر مولانا محمد معروف صدیقی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام بیماریوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے اور اس دفعہ کے رمضان المبارک میں بہت ساری چیزیں تبدیل نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں کا، ہم سب کا رمضان المبارک کی سعادتیں حاصل کرنے کے لیے جوش و خروش ہے، اور دوسری طرف یہ موجودہ حالات ہیں۔ تو ان موجودہ حالات کے اندر رمضان المبارک کی سعادتوں کو بھی حاصل کرنا ہے اور حالات کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ اس سلسلے میں صدر پاکستان اور علماء کرام کا جو 20 نکاتی لائے عمل سامنے آیا ہے، اس پر پوری طرح سے عمل کرنا ہے۔ بالخصوص علماء کرام سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس 20 نکاتی ایجنڈا پر عمل درآمد کرنے میں سستی کا مظاہرہ نہ کیا جائے، بلکہ تندہی اور دلچسپی کے ساتھ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، تاکہ جو احتیاط کا عمل ہے وہ بھی ہو جائے اور جو مسلمانوں کے دل کے اندر جو ایک جذبہ ہے نیکی حاصل کرنے کا، عبادات میں شامل ہونے کا، وہ بھی پورا ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ لاک ڈاؤن سے فائدہ اٹھا لیں۔ ایک طرف تو لاک ڈاؤن نے ہمارے بہت سارے کام جو ہیں وہ روک کے رکھ لیے ہیں، ہمیں مشکلات میں ڈال دیا ہے، اور یہ وائرس ہے، عالمی وبا ہے، اس کی وجہ سے بہت بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، نظام زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ چکا ہے۔ اس اعتبار سے تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی مشکل ہے، لیکن یہ مشکل ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت بھی بن رہی ہے کہ ان فرصت کے لمحات کو ہم قیمتی بنا لیں، اور ان قیمتی بنانے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اپنے ذوق اور شوق کے مطابق اپنے آپ کو ان چیزوں میں مصروف کریں اور ان لمحات کو قیمتی بنا لیں۔ مثال کے طور پر ہم میں سے جو طبقہ پڑھا لکھا ہے، کتابوں سے دلچسپی رکھتا ہے، وہ اپنے ذوق کے مطابق جو ہے وہ اپنی کتابیں سلیکٹ کریں اور ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اور جو طبقہ علماء سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ علماء کرام سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ آج بہت سارے طریقہ کار موجود ہیں، پورے ملک کے اندر علماء کرام نے قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ آن لائن شروع کی ہوئی ہے۔ ہمارے ضلع کے اندر پروفیسر ڈاکٹر سید ازکیہ ہاشمی صاحب نے درس قرآن کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور ایک انتہائی مختصر وقت میں بڑا قیمتی سلسلہ ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کی بڑی قیمتی ساعات ہیں اور بڑے سعادت والے لمحات ہیں۔ اس میں انفرادی عبادت کا ایک بڑا اچھا موقع ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہے، نفل نمازیں ہیں، ظاہر قرآن رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک کے اندر نفل فرض کے درجے پر اور فرض 70 فرائض کے درجے پر ہے، تو ان قیمتی لمحات کو ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ صرف ہم شکوے کرتے رہیں جی کہ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، فضول باتیں کرتے رہیں اور پورا دن جو ہے وہ گھر کے اندر بچوں کے ساتھ لڑتے رہیں، اس طرح کے معاملات میں وقت گزر جائے گا، اور پھر ہم مصروف ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرصت کے لمحات ہمیں دے دیے ہیں، تو ان فرصت کے لمحات کو قیمتی بنائیں، چاہے وہ نفلی عبادت کر کے ہو، انفرادی عبادت کر کے ہو، کتابوں کا مطالعہ کر کے ہو، قرآن مجید کی تلاوت کر کے ہو۔ اور آج جو ہے وہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے سورس موجود ہیں، ایسے پلیٹ فارم موجود ہیں کہ ہم گھر بیٹھے ہوئے علم حاصل کر سکتے ہیں۔
ایم ایس میڈیا کی وساطت سے میں اسکول کالج اور یونیورسٹیز کے اپنے طلبہ بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری نصابی سرگرمیاں ساری رک گئی ہیں، ادارے بند ہیں، تو یہ ایک اعتبار سے تو مشکل ہے کہ ہمارا تعلیمی ایک عرج ہوا اور بہت ساری چیزیں تعطل کا شکار ہو گئیں، لیکن ان فرصت کے لمحات کو ہم قیمتی بھی بنا سکتے ہیں کہ نصاب کا ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، پھر نظم و ضبط کا ہوتا ہے، پھر نظام الاوقات اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہم اکثر غیر نصابی کتابیں نہیں پڑھ سکتے ہیں اور صرف اپنے نصاب میں بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا ایک موقع آ گیا ہے، ہم اس دوران اپنی نصابی کتابوں کے علاوہ بہت ساری غیر نصابی کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں، بلکہ میرا یہ مشورہ ہے کہ آج کل ہمارے طلبہ کو قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے قرآن مجید کا ترجمہ اور قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے کے حوالے سے ایک اچھا موقع مل گیا۔ اس میں ایک طرف تو پورے ملک کے اندر آن لائن تفسیر القرآن کا ایک سلسلہ شروع ہے، مختلف مدارس کے علماء پڑھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی پڑھا رہے ہیں۔ ہمارے مانسہرہ کے اندر پروفیسر ڈاکٹر سید ازکیہ ہاشمی صاحب کا درس قرآن جاری ہے، وہ ایک بہت ثقہ عالم بھی ہیں اور بہت دنیاوی تعلیم سے بھی بہت اچھی طرح سے واقف ہی نہیں بلکہ ماہر ہیں، ہمارے استاد ہیں وہ، تو ان کے درس قرآن سے آپ استفادہ کریں۔ ان کا اپنا یوٹیوب چینل پر درس قرآن جو ہے وہ مسلسل ہوتا ہے، اس سے ایک استفادہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے کا ذوق ہے تو میرے خیال سے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن ان دنوں میں خصوصی طور پر اس کا مطالعہ کیا جائے، وہ بہت آسان اور سلیس انداز میں ہے، اس سے قرآن مجید کی مراد سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ عام کالج یونیورسٹیز اور عام تعلیمی ادارے کے طلبہ کو جو ہوتے ہیں وہ آسانی سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتاب معارف الحدیث، اس کا اگر مطالعہ کر لیا جائے تو یہ بہت ہی اچھی کتاب حدیث کا بہت بڑے ذخیرے سے انہوں نے منتخب کی ہے، اور اس کا بھی ایک سلیس انداز ہے۔ اور اسی طرح مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب کی کتاب عام مل جاتی ہے، تعلیم الاسلام، یہ تعلیم الاسلام عام مل جاتی ہے۔ اس کتاب کو، یہ 3 کتابیں اگر مطالعہ میں رہیں تو یہ بہت فائدہ ہوگا۔ میں اپنے دنیاوی عصری تعلیمی ادارے سے وابستہ تمام طلبہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان اوقات کو قیمتی بنائیں۔ آپ ہمارا سرمایہ ہیں، آپ ہمارا مستقبل ہیں، مستقبل کے رہنما آپ ہیں، مستقبل کے قائد آپ ہیں، مستقبل کا پاکستان آپ ہیں، تو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں ہمیں، تو ان دنوں کے اندر ان لمحات کو قیمتی بنا لیں۔